رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑے مرتبے والا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر جانتا ہے اور ان کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا پسند نہیں کرتا۔ جب تکبر بڑھ جاتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہو اور یہ اس کا حق ہے۔ جب تکبر میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ان لوگوں سے خدمت لینے کو بھی باعث عار سمجھتا ہے اور ان کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا اہل نہیں سمجھتا، بلکہ ان سے چوکیداری کی خدمت لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر تکبر کچھ کم ہو تو دوسروں کو اپنے برابر مقام دینا ناپسند کرتا ہے، تنگ راستوں میں اس سے آگے بڑھتا ہے، مجالس میں اس سے اونچی جگہ بیٹھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ سلام میں وہ پہل کرے۔ اگر وہ اس کے کام کاج کرے تو کوتاہی کو ناممکن تصور کرتا ہے، اگر وہ کبھی کوتاہی کر دے تو اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہے، اگر وہ اس کے سامنے دلیل پیش کرے یا بحث و مباحثہ کرے تو اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، اگر وہ نصیحت کرے تو قبول کرنا گوارا نہیں کرتا، اور اگر خود دوسروں کو نصیحت کرے تو نہایت سختی سے کام لیتا ہے، اور اس کی بات کو اگر رد کر دیا جائے تو سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ استاد ہو تو شاگردوں کے ساتھ نرمی نہیں برتاتا، ان کو ذلیل جانتا ہے اور جھڑکتا ہے، ان پر احسان جتلاتا اور ان سے خدمت لیتا ہے، اور عام لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ گدھے ہوں، یعنی ان کو جاہل اور حقیر گمان کرتا ہے۔ تکبر کے باعث جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں، مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ تکبر کی آفت انتہائی تباہ کن اور مہلک ہے، خواص تک اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں، عابدین، زاہدین اور علماء تک اس سے بہت کم محفوظ رہتے ہیں، تو عوام کا کیا ذکر، اس کی آفت بڑی کیوں نہ ہوگی، جبکہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو۔ متکبر جنت میں اولاً داخلے سے اس لیے محروم ہے کہ مومنین کے اخلاق جنت کے دروازے ہیں، اور تکبر اور نفس کی برائی سے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ تکبر کے سبب آدمی اس پر قادر نہیں ہوتا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرے، اور عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا جو کہ متقی لوگوں کے اخلاق کی اصل ہے، اور جب تک اس میں تکبر ہوتا ہے وہ کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا اور اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیشہ سچ بولنے پر قادر نہیں ہوتا اور غصہ چھوڑنے پر بھی قادر نہیں ہوتا، نیز حسد چھوڑنا بھی اس کے بس میں نہیں ہوتا، اور لوگوں کو اچھی نصیحتیں نہیں کر سکتا اور دوسروں کی نصیحت قبول نہیں کر سکتا، اور لوگوں کی غیبت اور ان کو حقیر جاننے سے بھی بچ نہیں سکتا۔ تکبر کرنے والا ہر برے کام کی طرف مجبور ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور ہر اچھے کام سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی عزت کے چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ انہی برے اخلاق کی وجہ سے فرمایا گیا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کو برے اخلاق لازم ہیں، اور بعض برے اخلاق دوسرے بعض برے اخلاق کی طرف لے جاتے ہیں۔ تکبر کی سب سے بری قسم وہ ہے جو علم حاصل نہ کرنے دے اور قبول حق سے مانے ہو۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں تکبر اور متکبرین کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ داخل ہو جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہے تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھینچتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی برائی چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے ہم ان سے قرآن پاک کی سمجھ اٹھا لیں گے۔ ایک قول یہ ہے میں ان کے دلوں کو ملکوت کے اسرار سے روک دوں گا۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان آیات میں غور و فکر کر سکیں گے، نہ ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کھیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے، پتھر پر نہیں۔ اسی طرح حکمت عاجزی کرنے والے کے دل میں عمل کرتی ہے، تکبر کرنے والے کے دل میں نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے اگر آدمی اپنے سر کو چھت سے ٹکرائے تو خود اپنا سر زخمی کرے گا، اور اگر اپنے سر کو جھکائے تو اسے سایہ بھی ملے گا اور ٹھکانہ بھی۔ یہ تکبر کرنے والوں کی مثال ہے کہ وہ کس طرح حکمت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم چاہے بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار حق و تکبر کی تعریف میں ذکر فرمایا اور تکبر کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا متکبر وہ ہے جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔